الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگ و دوستو، کلام مقدس فرقان حمید سے چند آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ تلاوت کی. دعا ہے کہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں ایمان والوں کو خطاب فرمایا. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے دو الفاظ سے اس امت کو خطاب فرمایا: یا عبادی الذین، اے میرے بندو، اپنی طرف نسبت فرمائی، اے میرے بندو. دوسرا کہیں ارشاد فرمایا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہونے کی وجہ سے یہ اعزاز اس امت کو ملا. باقی امتیں اقوام عالم میں جو گزریں، ان امتوں کو اللہ رب العزت نے یوں نہیں خطاب فرمایا اے ایمان والو. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لو. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے فرمایا یا قوم نوح، یا قوم ہود، یا قوم صالح. لیکن اپنی طرف جو نسبت فرمائی یا ایمان کی طرف نسبت فرمائی، وہ صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اگلا جملہ فرمایا آمنو باللہ ورسولی، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. جہاں اللہ رب العزت سارے انسانوں کو خطاب فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ ورسولی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی تصدیق بھی فرما دی کہ ایمان والے ہیں، تبھی اللہ ایمان والوں کو اہل ایمان سے مخاطب فرما کر یا ایھا الذین آمنو فرماتے ہیں. آگے آمنو کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم ایمان لاؤ.
یہ تو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو تم ایمان لاؤ، منافقو تم ایمان لاؤ۔ اللہ ایمان والوں کو مخاطب فرماتے ہیں ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کا مطلب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ یہاں پر یہ فرمانا چاہتے ہیں اے ایمان والو، جیسے تم زبان سے ایمان لا کر، زبان سے اقرار کر کے ایمان لا چکے ہو، ایسے دل سے بھی ایمان لے آؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں باہر سے کوئی وفد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مطہر منور ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے اپنا پچھلا دین چھوڑ دیا، اب ہم اسلام لے آئے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کی یہ آیت نازل فرمائی، قالت الاعراب آمنا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعرابی، یہ دیہاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ آپ ان سے فرما دیں وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، تم ایمان نہیں لائے ہو، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس لیے کہ ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا۔ ایمان اگر تمہارے دلوں میں داخل ہو جاتا پھر احسان نہ جتلاتے، پھر اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی جو صفت، سب سے پہلی جو کیفیت انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ انسان میں عاجزی آ جاتی ہے۔ مسلمان قیمتی اس لیے ہے کہ یہ ایمان والا ہے، یہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ کافر میں اور مومن میں فرق یہی ہے کہ مومن بن دیکھے مانتا ہے، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا ایمان لاتا ہے، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کا مشاہدہ نہیں کیا، حور و غلمان کو نہیں دیکھا، یہ ایمان رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں حق اور سچ ہیں۔ میں توجہ دلاؤں گا حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے کی طرف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی یہودی کے ساتھ معاملہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے تھے۔ یہودی کو کسی نے کہا کہ دوبارہ جا کر تم دعویٰ کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے نہیں دیے ہیں، رقم ہمیں نہیں دی ہے، سمن نہیں دیا، تو آپ کو وہ پیسے دوبارہ مل جائیں گے۔ یہ یہودی واپس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے آپ نے تو میرے ساتھ جو معاملہ کیا تھا اس کے پیسے تو نہیں دیے، آپ نے اس کی قیمت تو نہیں ادا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تو ادا کر دی ہے۔ کہا تو آپ کے پاس گواہ موجود ہیں؟ اس کو یہ پتہ تھا کہ گواہی کے بغیر آپ کے دین میں، آپ کی شریعت میں معاملہ ثابت نہیں ہوتا، کوئی دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ کا ہی فرمان ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، فرمایا کہ مدعی کے ذمے گواہ ہیں، اگر اس کے پاس گواہ موجود نہ ہوں تو جو آگے انکار کر رہا ہے وہ قسم کھائے گا۔ یہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے۔ جب اس یہودی نے آ کر کہا کہ گواہ دو، واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلتے چلتے آپ کے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے قیمت ادا کر دی۔ تو وہ یہودی کہتا ہے گواہ دو، کوئی ایک بندہ ہی گواہی دے دے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کر دی ہے۔ وہ کہتا ہے آپ تو موجود نہیں تھے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں گواہی دے رہا ہوں، آپ نے رقم دے دی ہے، معاملہ ثابت ہوا۔ جب جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خزیمہ تو موجود نہیں تھا نا، پھر بن دیکھے تو نے گواہی کیسے دی ہے؟ تو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ،
یہ تو رقم کا تھوڑا سا معاملہ تھا، اس سے بڑی بڑی باتیں ہم نے بن دیکھے آپ کی زبان اقدس پر اعتماد کرتے ہوئے مان لی ہیں۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے حور و غلمان کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کی نعمتوں کو جو جنت میں ہیں انہیں نہیں دیکھا، اللہ کے عذابات جو جہنم میں ہیں انہیں نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا آمنا وصدقنا، ہم نے مان لیا، ہم ایمان لائے۔ یا رسول اللہ یہ چھوٹی سی بات تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر سارے صحابہ کے سامنے اعلان فرمایا، لوگوں میری شریعت میں ہر جگہ، ہر معاملے میں، ہر دعوے میں 2 گواہوں کی ضرورت ہے اور رہے گی، لیکن جہاں میرا خزیمہ اکیلا گواہی دے دے تو 2 کے برابر اسے تسلیم کر لینا۔ تو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے ان کی گواہی اکیلے کی 2 کے برابر۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن پاک کو جمع کیا جا رہا تھا تو کوئی آیت پتھر پر لکھی ہوئی، کوئی پتے پر، کوئی کپڑے پر لوگ لا رہے تھے، لیکن جو لانے والے تھے ان کے لیے بھی شرط یہ تھی کہ وہ 2 گواہ ساتھ لائیں، وہ 2 گواہ گواہی دیں کہ یہ آیت میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی تھی۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک آیت لائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خزیمہ گواہ، فرمایا کہ گواہ تو نہیں ہے، میں اکیلا ہی تھا جب یہ آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہوئی تھی۔ تو صحابہ حضرت زید بن ارقم، حضرت عبیدہ بن جراح صحابہ جمع ہوئے، انہوں نے فرمایا عثمان آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نہیں سنا کہ جہاں میرا خزیمہ اکیلا گواہی دے دے 2 کے برابر تسلیم کر لینا۔ خزیمہ نے کہہ دیا ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا مومن ایمان لاتا ہے بن دیکھے، کافر لاتا ہے مشاہدے پر، دیکھ کر ایمان لاتا ہے، اور اس کو ایمان نہیں کہتے۔ جب قیامت کے دن ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوگی، وہاں پر یہ کافر جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں گے، اللہ رب العزت نے پہلے اس کا نقشہ اپنے قرآن میں، اپنے کلام میں ارشاد فرما دیا، ربنا، یہ کافر کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا ہم نے سن لیا، فرجعنا اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، ہم عمل کریں گے، ہم یقین لانے والوں میں، ہم یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے ہمارے رب ہم پر بدبختی غالب آ گئی تھی، ہم ایمان نہ لائے تھے، ہم گمراہوں کی صف میں چلے گئے تھے۔ ربنا غلبت علینا شقوتنا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور کہیں کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فُلَانًا خَلِيلًا، کاش کہ ہم فلاں کو دوست نہ بناتے، اس کی دوستی کی وجہ سے ہم اس قدر نقصان میں آ گئے۔ ساری مخلوق سے برتر اللہ نے مومن انسان کو قرار دیا۔ سورہ نمل میں اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، وہاں پر ارشاد فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مصاحبین میں، اپنے امتیوں میں جنات بھی ہیں اور اس میں انسان بھی ہیں، مجمع جمع ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں ایکم یاتینی بعرشہا، بلقیس کا تخت میرے پاس کون لے آئے گا؟ قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا، اس کا نام عفریت تھا، اور مفسرین فرماتے ہیں عفریت کا معنی بہت بڑا جن، بہت طاقتور جن۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے اللہ کے نبی میں اس تخت کو، تخت بلقیس کو لاؤں گا قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے یہاں لا حاضر کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہمیں اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو ایک اور انسان کھڑا ہوا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جن کے سینے میں اللہ کی کتاب کا علم تھا، وہ کھڑا ہوا کہنے لگے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک،
میں اس قدر جلدی لاؤں گا جس طرح آنکھ جھپکتی ہے نیچے سے لگ کر اوپر جاتی ہے، اتنی دیر میں میں تخت لا حاضر کروں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا، پلک جھپکنے میں انہوں نے تخت کو لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عاجزی اور انکساری کا سبق دیتے ہوئے یوں نہیں فرمایا، دیکھو میرے غلام کی طاقت کتنی ہے۔ جب غلام کی طاقت اس قدر ہو تو نبی کی طاقت، آقا کی طاقت کس قدر ہوگی؟ یوں نہیں فرمایا، فرمانے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے مولا کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، میرا رب مجھے دیکھنا چاہتا تھا، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا تھا۔ اشکر ام اکفر، میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، جو شکر کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، وہ اپنی بھلائی کے لیے شکر کرتا ہے۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، فرمایا جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے پھر اللہ کو اس کی ناشکری سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ تو پہلے ہی کریم ذات ہے، وہ تو پہلے ہی رحیم ذات ہے، تم مستحق نہیں ہوتے ہو تب بھی تمہیں بلا بلا کر تمہیں بخشش کے پروانے دیتا ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، تو انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ جب انسان ایمان لے آتا ہے اس کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اور ایمان کی کیفیت تمہارے جسم سے، تمہارے حال سے، تمہارے اعمال سے نظر آنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 5 ایمان والے ایسے ہیں جن کی آنکھیں اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں تو اللہ ان پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلا ایمان والا جس کی آنکھ اللہ کی راہ میں جاگتی رہی ہے، ساری رات بیٹھ کر مجاہدین کا پہرا دیتا رہا ہے، سرحد کا پہرا دیتا رہا ہے، اسلامی سرحد کی حفاظت کرتا رہا ہے، رات کو بیٹھ کر اللہ کے دین کا، اللہ کے قرآن کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا مطالعہ کرتا رہا ہے، ساری رات اللہ کی راہ میں جاگا ہے، ساری رات کھڑے ہو کر نوافل پڑھے ہیں، اللہ کی راہ میں جاگ کر عبادت کی ہے۔ اس کا جاگنا اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ دنیا کا جو فائدہ ہے یہ آپ نے مثال سنی ہوگی، من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیوں کا طالب ہوتا ہے وہ راتوں کو جاگا کرتا ہے۔ جتنے بھی بڑے لوگوں کے نام ہیں آپ دیکھ لیں، وہ راتوں کو بیٹھ کر محنت کی، دنیا میں اللہ نے انہیں پھل عطا فرمایا۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے گرم بستر کو چھوڑ کر، اللہ کی رضا کے لیے نیند کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے بیدار ہوتا ہے، اللہ ایسی آنکھ والے بندے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا بندہ جس کی آنکھ اللہ کی راہ میں ضائع ہو گئی ہو، جہاد میں یا کسی مسلمان کی آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے، مسلمان کے مال کی حفاظت کرتے ہوئے کسی کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے تو اللہ اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ شرط یہی ہے کہ پہلے وہ مومن ہو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، میدان جنگ میں گئے ہیں، تیر آپ کی آنکھ میں لگایا، آنکھ شہید ہو گئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ آنکھ ضائع ہو گئی ہے اور ڈھیلا ادھر لٹک رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتادہ اللہ تجھے جنت میں خوبصورت آنکھ عطا فرمائیں گے، اللہ اس کے بدلے میں تجھے جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت قتادہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نئی نئی شادی ہوئی ہے، کہیں میری بیوی مجھ سے نفرت نہ کر بیٹھے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آنکھ دنیا میں بھی چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ آنکھ دنیا میں بھی چاہتا ہوں، جنت تو آپ کے صدقے ہمیں ملے گی اور ضرور ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتادہ ادن منی، میرے قریب ہو۔ حضرت قتادہ قریب ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والا لاب دہن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پہ لگایا۔
ہاتھ پھیرا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد میری آنکھ ایسے ٹھیک ہوئی جیسے اسے خراش تک نہ آئی ہو، نگاہ ایسے تیز ہوئی کہ 90 سال کی عمر تک میری اس آنکھ کی نگاہ نہیں خراب ہوئی جس آنکھ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اطہر پھر گئے تھے۔ آنکھ ضائع ہو جائے تو اللہ اس بندے کو جنت عطا فرماتے ہیں، جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری آنکھ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے رونے والی آنکھ، راتوں کو اٹھ کر تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن بننا چاہتا ہے ان ساری باتوں کا اہتمام کرے، اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی بہتر بنا دیں گے، اس کی آخرت بھی سنوار دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔